اور اب آپ ہمیں کون سے ملک کی طرف لے جا رہے ہیں آج؟ میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ترکی کی طرف، کیونکہ ترکی بھی اسلامی ممالک میں ایک بہت ممتاز حیثیت کا حامل ہے اور ترکی کی ہسٹری بہت زیادہ قدیم ہے، پھر وہاں پر بڑی رچ ہے، بہت رچ ہسٹری بھی ہے۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع یہ ملک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اسلامی حوالے سے جو پابندیاں رہیں، اور اس کے بعد پھر اب ایک وہاں سے اسلام کا ایک دوبارہ سے جو سرچشمہ پھوٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ترکی جو ہے وہ واحد اس وقت ملک ہے جو ایک بڑا سٹرونگ مسلم ملک کے طور پر ابھر رہا ہے دنیا میں۔ بالکل، تو اسی لیے اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی سرزمین ترکی ہے، جو کہ آج بھی اپنی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ اب اس کی گلیوں سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے جو روحانی استاد تھے مولانا رومی، ان کے کلام کی باز گشت سنائی دیتی ہے، اور علامہ اقبال نے بہت مرتبہ ذکر کیا ہے کہ میں رومی کا ہی شاگرد ہوں اور انہی کے کلام سے میں نے بہت زیادہ استفادہ حاصل کیا ہے، تو اقبال اور رومی کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایشیا اور یورپ، جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ ملک وجود میں آتا ہے، اور ملک مشرقی اور مغربی ثقافتیں دونوں وہاں پر مل جاتی ہیں۔ ترکی جو ہے وہ ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کا رقبہ ہے کوئی تقریباً 7,83,562 مربع کلومیٹر۔ ترکی کی آبادی ہے تقریباً 8 کروڑ سے زائد، اور اس میں سے تقریباً 88% لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں، 8% کرد ہیں، باقی 4% تمام نسلوں کے دیگر نسلوں کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ ملک کی 97% آبادی مسلمان ہے۔ انقرہ یہاں کا دارالحکومت ہے، جبکہ استنبول یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اچھا، اور استنبول کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کہ استنبول جو ہے وہ 2 بڑے بر اعظموں پر، یہ واحد شہر ہے دنیا کا جو کہ 2 بر اعظموں پر واقع ہے۔ ہاں، دنیا میں اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے ایسا، یعنی آپ ادھر کھڑے ہو تو آپ ایشیا میں ہیں، ایک قدم اس طرف ہوئے تو آپ یورپ میں چلے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ اچھا جی، ایسٹ اور ویسٹ کا جو ملاپ ہے نا وہ استنبول ہے، اور وہ کلچرز میں بھی وہاں پر نظر آتے بالکل۔ ہیں۔ اچھا، تاریخ کے پہلے دور کی بات کرتے ہیں کہ جدید ترکی جو ہے اس کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں پر مستقل انسانی تہذیب موجود ہے۔ یہاں پر پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہے، اور بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ پانی سے باہر تھا، اور کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی، پھر یہ علاقہ زیر آب آ گیا۔ اور یہ بھی تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہے ان کے طوفان کا زمانہ بھی کچھ یہی زمانہ ہے، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث جو بحر اسود ہے اس کی سطح بلند ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، پھر قبل از مسیح کی بات کر لیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ جو ہے اس کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے، اور 2500 قبل مسیح کے بعد ہوتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانے شروع کیے۔ ہوتھیوں کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے کچھ اور حصے بھی میسوپوٹیمیا کے جو ہے وہ اسیرینز جو تھے وہاں پر وہ قابض ہو گئے، اور پھر اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہی۔ مغربی ترکی جو ہے وہ لیڈیا کی سلطنت، اور مشرقی ترکی ایران کی جو ہے وہ بخشمنشی سلطنت کے زیر اثر چلا گیا۔ پھر 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے اسکندر اعظم نے فتح کیا۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی جو سیلیوسی سلطنت تھی وہ یہاں پر موجود رہی، ان کی حکومت رہی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں بعد از مسیح۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز مینشن کر دیں کہ جب ہم استنبول کی بات کرتے ہیں یا ترکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے 13 مقامات جو ہیں وہ یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں قرار دیے ہیں، اور بہت لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اور پھر ترکی دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے مساجد کی۔ کیا بات ہے، واقعی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں مساجد ترکی میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، 63 عیسوی میں رومیوں کو یہاں پر عروج نصیب ہوا، اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ جو تھا وہ فتح کیا، اور اس کو روم کا حصہ بنا لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا گھر بنایا، اور یہاں پر دعوت اور تبلیغ کا انہوں نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد 330 میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن جو بڑا مشہور رومی شہنشاہ تھا، اس نے مسیحیت قبول کی اور اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو کہ اس وقت اس کا دارالحکومت بھی قرار پایا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے سے یہ مطلب جو قسطنطنیہ تھا یہ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، اور اس کا پرانا نام تھا بائزنٹائن، یعنی کہ جو 3 سلطنتیں اگر ہم کہیں، رومی، بائزنٹائن اور
عثمانیہ کی بھی. تو یہ استنبول ایک وہ واحد شہر بھی ہے عالم اسلام کا کہ جہاں پر یہ تینوں سلطنتیں جو تھیں ان تینوں کا دارالحکومت استنبول تھا. بالکل. اس کے بعد 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں تک محدود ہو گئی. سن 1037 میں اس علاقے میں ارطغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی اور مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکی پر رومیوں کی حکومت رہی. پھر 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی آئی عثمان اول کے ہاتھ میں، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کیا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی. سلطنت عثمانیہ 631 تک قائم رہی اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی یہ سب سے بڑی سیاسی قوت تھی سلطنت عثمانیہ، اور اس کی حدود تھی تقریباً کوئی 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول میں ترکوں نے ساتھ دیا جرمنی کا، اور جب شکست ہو گئی جرمنی کو تو اس کے بعد عثمانیہ سلطنت کو سیورے کا جو معاہدہ تھا اس کے ذریعے تقسیم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد معاہدہ لوزان ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو کہ 24 جولائی 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں اتحادیوں اور ترکوں کے درمیان طے پایا، جس کے مطابق ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی اور ترکی کی حدود جو ہے حد بندی کر دی گئی. اور اس کے بعد جو خلیفہ کی تمام املاک تھی وہ ضبط کر دی گئی، خلافت ختم کر دی گئی، اور خلیفہ عبد المجید ثانی جو کہ آخری خلیفہ تھے اس سلطنت کے، ان کو خاندان سمیت وطن بدر کر دیا گیا، اور یوں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. وہ جو خلافت کا دور ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دور تھا خلافت کا، وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد سے مسلمان آج تک تتر بتر ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پالیسی تھی وہ ویسٹ کی کامیاب ہو گئی اور خلافت ختم ہوئی، اور اس کے بعد ملک الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ سلطنتیں بڑھ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور اہم پرسنالٹی آتی ہے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ ان کا نام لیں. آپ لے لیں. مصطفیٰ کمال اتا ترک. بالکل، مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جدید ترکی کے بانی ہیں، پہلے صدر تھے یہ جدید ترکی کے، اور جنگ عظیم اول میں عثمانیہ فوج کے یہ سپہ سالار تھے. انہوں نے شکست خوردہ ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. ترک رسم الخط کو ختم کر کے انہوں نے رومن رسم الخط رائج کیا. ملک میں انہوں نے جدت پسندی تو آئی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری پابندیاں لگائی. تو وہ جو پرسنالٹی ہے نا ان کی، جن کو ہمارے بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، مشرف صاحب خاص طور پر بڑا ذکر کرتے تھے ان کو، پروگریسو، اور انہوں نے اپنی بھی ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ اسلام کی جو ایک ترجیح پیش کرنا شروع کی تھی توجیہ. تو یہ جو مصطفیٰ کمال اتا ترک صاحب تھے، انہوں نے جس طریقے سے اسلام پر وہاں پر پابندیاں لگائی تھی وہ بڑی نیگیٹو بات ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ترقی ہے، اچھی بات ہے، دنیاوی ترقی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اپنی ریلیجن کے ساتھ جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں، جبکہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فریڈم کی کہ سب کو فریڈم ہے، اور یہاں پر آپ پابندیاں لگاتے ہیں. وہاں پر عربی بولنے پر پابندی تھی، وہاں پر سکارف پہننے پر پابندی تھی، وہاں پر نمازوں پر پابندی تھی، وہاں پر مساجد پر پابندی تھی. تو یہ اتنی ساری پابندیاں لگانے کے بعد مذہب پریکٹس کرنے پر ہی پابندی، بالکل، اور جس کا آج ہم مظاہرہ بہت سارے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ آباد جو اس کی جو ابتدا تھی وہ تو انہوں نے کی تھی. تو پھر بھی پتہ نہیں کیوں پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. خیر، دنیا میں ہر ایک کو پسند کرنے کا حق ہے، مطلب حق حاصل ہے، جو چاہے جس کو چاہے پسند کرے. اچھا، اب آج کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نام آتا ہے ترکی کے طیب اردوغان کا، جو کہ وہاں کے موجودہ صدر ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی زیادتیاں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اس پر ٹھوس موقف ان کا آتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ عالم اسلام میں ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں. اور بہت سارے عرب اور بڑا اسٹرانگیسٹ، ون آف دی اسٹرانگیسٹ مسلم لیڈرز کے طور پہ بھی ان کو دیکھا بالکل ایسی بات. اور ایک طرح سے وہ تھریٹن بھی کرتے ہیں کبھی کبھار امریکہ کو یا ویسٹ کو یا باقی جتنی پاورز ہیں ان کو. تو یہ ایک ان کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ رہتے ہیں، جہاں پر بھی لوگوں پر ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں پر ضرور آواز اٹھاتے ہیں. اور ان کی اہلیہ بھی اس میں ان کے ساتھ ساتھ بڑی ایکٹیو ہیں، بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. جب روہنگیا مسلمانوں پر تشدد ہو رہا تھا اور ان پر ظلم زیادتی ہو رہی تھی تو یہ واحد لیڈران تھے دنیا کے جن کی کہ اہلیہ بھی جو تھیں وہ وہاں گئیں اور لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو گلے لگا کے رو رہی تھی. وہ بھی فوٹیج تھی اور وہ بھی ہم انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے ناظرین، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. مجھے اسی لیے بس ایک خواہش ہی ہے کہ ہمارے والے بھی ایسا کریں، لیکن ہمارے والے جو ہیں وہ اور بہت سارے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، تو وہ شاید ایسی چیزوں کو، ایسی چیزیں ہماری ابھی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے انہیں نہیں، مطلب دوسرے لوگوں میں اپنے لوگوں میں، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو ہم خیر ہم بات کر رہے تھے طیب اردوغان کی، اور طیب اردوغان صاحب کے ساتھ جو ایک بڑا خاص واقعہ پیش آیا وہ تھا 2016 میں، جب فوج کے ایک دھڑے نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کیا اور وہاں پر ایک فوجی بغاوت ہوئی. لیکن اس بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر لیٹ کر، ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنایا، اور اسے سمجھ میں آتی ہے طیب اردوغان صاحب کی کہ کتنے پاپولر ہیں وہ اپنی عوام میں.
اصل میں وہ لوگوں پر حکومت نہیں کرتے, لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. تو وہ جو دلوں پر حکومت کرنے والے حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اب اگر ہم بات کریں عثمانیوں کی دوبارہ سے, تو ترکی میں اب بھی عثمانیوں کی اولاد زندہ ہے, اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر رواں دواں ہیں اور اپنی روایات کو فرض سمجھ کر برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو عثمانیوں کے حوالے سے بات ہو گئی. اور اگر ہم بات کریں کہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس گرینڈ بازار آپ بھول گئے. میں اصل میں یہ کیسے ہوا گرینڈ بازار؟ ناظرین اویس پتہ نہیں کیوں بھول گئے. دراصل ہم گئے نہیں ہے نا ابھی ترکی, ہم جب ترکی جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے دکھائیں گے کہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن گرینڈ بازار ترکی میں استنبول میں واقع ہے, اور سب سے قدیم ترین وہ جو گلیاں ہیں وہ بازار جو ہے گرینڈ بازار کہلاتا ہے, وہ ترکی کے استنبول شہر میں واقع ہے. اچھا, تو یہ پھر بازار قدیم ترین اولڈسٹ. میں تو شاپنگ کرتا نہیں, مجھے گفٹ مل جاتے ہیں نا. ہم خواتین تو شاپنگ, یہ دیکھیں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, بڑا خوبصورت ہے. ہر قسم کی آپ کو وہاں پر شاپ ملے گی اس گرینڈ بازار میں, اور انتہائی خوبصورت. آپ کا پورا دن بھی اگر آپ وہاں لگائیں تو وہ بھی کم ہے. اچھا, اتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہاں. چلیں جی, پھر چلیں گے پھر کبھی ترکی میں چلتے ہیں. ضرور جو ہے وہ جا کر بازار کی بھی سیر کر لی جائے, وہاں کی مساجد کی بھی سیر کر لی جائے. اب کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے آپ ہمیں؟ فیکٹس تو میں ساتھ ساتھ ویسے بتاتی رہی. اچھا, گل لالا جو پھول ہے, اور کچھ ہے جو میں گل لالا پھول کا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ پہلی بار وہ دنیا میں کس ملک میں کس شہر میں اگا, لیکن گل لالا پھول کی جو ایگزیبیشنز سٹارٹ ہوئی اور جب دنیا کو متعارف کرایا گیا گل لالا پھول سے, تو وہ بھی ترکی تھا. ترکی میں بڑے پیمانے پر گل لالا پھولوں کی جو ہیں وہ ایگزیبیشنز کی جاتی تھی. کون سا پھول؟ گل لالا بالکل, یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں یہ بھی اگائے جاتے ہیں, اور پھر پراپر ان کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھنے, اور ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ جب آپ ترکی میں یہ گل لالا پھولوں کو اگا ہوا دیکھیں, اور پھر جب سجائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے, ان کے ڈیزائنز بنائے ہوتے ہیں. اٹس امیزنگ. اچھا, زبردست. اچھا جی, جو اور معلومات ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو کہ 2 بر اعظموں میں واقع ہے. پھر عالم اسلام کا وہ واحد شہر ہے جو کہ بائزنٹائن, رومیو اور عثمانیوں کی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ شہر کا جو سب سے قدیم علاقہ ہے وہ 7 پہاڑوں پر بنا ہوا ہے, جہاں پر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی اگر آپ کو جائیں وہاں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے. ویسے تو ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی لیے, لیکن یہ کہ مساجد میں تو ترکی کا کوئی ثانی نہیں ہے. مساجد تو بے تحاشا ہے, آپ کو ترکی میں ملیں گی. بلو ماسک جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے, اور وہاں پر بھی بے شمار لوگ جاتے ہیں. پورا سال وہ جو ہے مسجد وہ بھری ہوتی ہے ٹورسٹ سے, کیونکہ اچھا, اور پھر ویسٹرنرز جو خاص کر ویسٹ کے ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اسلامک آرکیٹیکچر دیکھنے کا, تو وہ آپ کو ٹرکی میں ملتا ہے. جب ظاہر ہے ایک طرف ایسٹ ہے ایک طرف ویسٹ ہے, تو ویسٹ سے بہت سے لوگ آتے ہیں, اور بلو ماسک تو ان کا فیوریٹ ہے. اور اس مسجد کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی اس کے بارے میں بڑی خاص بات ہے. اچھا جی, دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں, اور 1616 میں یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. اچھا, ترکی میں 13 مقامات ایسے ہیں جنہیں یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. تو یہ بھی آپ نے ہمیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. لوگ اس وجہ سے بھی جاتے ہیں ترکی, ہر سال جاتے ہیں, اور اس طرح ترکی دنیا میں سب سے زیادہ ٹورزم کے حوالے سے جو ملک ہیں ان میں 6 نمبر پر آتا ہے. اور جتنے بھی تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک اور خاص بات بتاتے ہیں کہ بیج بو کر فصل اگانے کا جو طریقہ ہے, زمین میں آپ بیج بوتے ہیں اس سے فصل اگاتے ہیں, وہ طریقہ سب سے پہلے ترکی میں ایجاد ہوا تھا. اور آج بھی ترکی سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر آتا ہے. اچھا, یعنی کہ پھر وہ بھی ایگریکلچرل کنٹری ہو گیا. بالکل, زرعی ملک ہو گیا. جی, تو یہ دیکھیں جی, یہ ترکی کے بارے میں. اچھا, اور بوسفورس برج کے بارے میں ناظرین ہم نے آپ کو نہیں بتایا, وہ بھی بڑا خوبصورت بوسفورس کا جو ریور ہے اس کے اوپر وہ برج واقع ہے, بوسفورس برج. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بوسفورس کے کسی بھی سائٹ پہ رہیں, کیونکہ اس کے ایک سائٹ پہ ایسٹ ہے اور ایک سائٹ پہ ویسٹ ہے, بہت سارے بڑے ٹورسٹ کے لیے ہوٹلز ہیں, جس بھی سائٹ پر رہیں, اگر آپ ایسٹ پہ ہیں تو آپ کو سارے ویسٹ کا نظارہ نظر آئے گا. اگر آپ ویسٹ سائٹ پہ قیام کر رہے ہیں ہوٹل میں تو آپ کو بوسفورس برج کے دوسری طرف ایسٹ سائٹ کا نظارہ نظر آئے گا.